رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ سال تھا 1993 اور جگہ تھی لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی کے سامنے والی سڑک۔ شام کی رونق ابھی باقی تھی۔ اسٹوڈنٹ ہاسٹل کی طرف لوٹ رہے تھے اور چائے کے ہوٹلوں پر آخری گپیں جاری تھیں۔ اسی سڑک کے کنارے ایک پرانا سا رکشہ کھڑا تھا۔ رکشے میں بیٹھا ایک آدمی خاموشی سے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 مہینوں سے یہی کر رہا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ صرف ایک رکشہ ڈرائیور تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہا تھا جس کا نام سن کر پولیس بھی محتاط ہو جاتی تھی۔ نام تھا عبدالکریم عرف بموں والا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس پر 166 قتل اور درجنوں بم دھماکوں کے مقدمات تھے۔ جب اسے ایک بار پولیس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایس پی میر زبیر کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اگر مجھے ایک جوتا بھی مارا تو میں تمہارا گھر بم سے اڑا دوں گا۔ پولیس نے اسے جیل بھیج دیا، لیکن 1993 میں وہ جیل توڑ کر فرار ہو گیا، اور فرار ہوتے ہی اس نے وہی افسر کو فون کیا جسے وہ دھمکی دے چکا تھا، میں باہر آ گیا ہوں، اب اپنی فکر کرو۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جیل سے فرار ہوتے ہی لاہور پولیس نے اس کے لیے جال بچھوا دیا تھا، اور اسی جال کا ایک حصہ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے سامنے کھڑا وہ خاموش رکشہ ڈرائیور۔ پھر اچانک ایک موٹر سائیکل سڑک کنارے آ کر رکی۔ اترنے والا شخص عبدالکریم تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکشے کی طرف دیکھا، شاید اسے کچھ غلط محسوس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ پسٹل کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا ایک گولی پہلے ہی چل چکی تھی۔ چند سیکنڈ بعد سڑک پر عبدالکریم بموں والا کی لاش پڑی تھی، اور رکشے میں بیٹھا وہ خاموش آدمی کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں تھا، وہ تھا پنجاب پولیس کا وہ افسر جس کے نام کے ساتھ بعد میں 100 سے زائد پولیس مقابلوں کی کہانیاں جڑ گئیں۔ نام تھا عابد حسین قریشی۔ دنیا اسے ایک اور نام سے جانتی ہے، عابد باکسر۔ دوستو، یہ کہانی ہے پنجاب پولیس کے سب سے متنازع انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی، جو کبھی راوی میں کشتی چلاتا تھا اور چند برس بعد لاہور کے خطرناک مجرموں کے لیے ڈرونا خواب بن گیا۔ مگر سوال یہ ہے، عابد حسین آخر عابد باکسر کیسے بنا؟ یو اے ٹی کے سامنے ہونے والا یہ مقابلہ صرف ایک مجرم کی موت نہیں تھا، یہ دراصل ایک ایسے پولیس افسر کے سفر کی شروعات تھی جس کا نام آنے والے برسوں میں لاہور کے کئی خطرناک مجرموں کے ساتھ جڑنے والا تھا، عابد باکسر۔ لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے لاہور کو دیکھنا ہوگا۔ یہ 90 کی دہائی کا آغاز تھا۔ لاہور تیزی سے پھیل رہا تھا، مگر جرائم بھی اسی رفتار سے بڑھ رہے تھے۔ شہر میں کئی طاقتور جرائم پیشہ گروپ سرگرم تھے، حنیفہ اور شفیق بابا، ہمایوں گجر، آتف چودھری بلا ٹرکا والا، ججی گوگی بٹ اور بھولا سنیارا۔ ان ناموں کا مطلب صرف ایک چیز تھا، خوف۔ اجرتی قتل، بھتہ خوری، ڈکیتیاں اور اغوا عام ہو چکے تھے۔ کئی علاقوں میں لوگ پولیس سے زیادہ گینگ سے ڈرتے تھے۔ اسی ماحول میں لاہور پولیس کے اندر ایک نوجوان افسر آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا، عابد حسین۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عابد حسین کی کہانی کسی پولیس تھانے سے نہیں بلکہ درائے راوی سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 4 دہائی پہلے چند اسٹوڈنٹس راوی میں کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ کشتی چلانے والا نوجوان عابد حسین تھا۔ راستے میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، پڑھتے بھی ہو یا صرف کشتی چلاتے ہو؟ عابد نے سادہ سا جواب دیا، میٹرک کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے ہنستے ہوئے کہا، میٹرک کے بعد بھی پڑھائی جاری رہتی ہے، کالج جانا پڑتا ہے۔ تم تو اچھے کھلاڑی لگتے ہو، گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک عام سی گفتگو اس نوجوان کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ چند دن بعد عابد اپنے کاغذات لے کر گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا، کیونکہ اسی کالج میں اس کی زندگی میں ایک نیا کھیل داخل ہوا، باکسنگ۔ اس کے کلاس فیلو شاہد حسن، جو بعد میں FIA میں ڈائریکٹر بنے، بتاتے ہیں کہ عابد جسمانی طور پر سب سے مضبوط تھا، اس لیے دوستوں سے باکسنگ کھیلنے پر زور دیتے تھے۔ ایک دن پریکٹس کے دوران عابد نے اپنے مد مقابل کو ایسا مکہ مارا کہ وہ سیدھا رنگ سے باہر جا گرا۔ یہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اسی دن اسے کالج کی باکسنگ ٹیم میں شامل کر لیا گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ انٹر کالج باکسنگ ٹورنامنٹ جیت گیا۔ پھر 1988 میں پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا۔ عابد کو باکسنگ کی بنیاد پر پنجاب پولیس میں ASI بھرتی کر لیا گیا۔
اگلے سال نیشنل گیمز میں پنجاب پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس نے گولڈ میڈل جیتا اور تربیت کے دوران ہی سب انسپیکٹر بنا دیا گیا. لیکن عابد حسین کی زندگی کا اصل موڑ ابھی آنا باقی تھا. چند سال بعد 1992 اور 1993 کے دوران عابد حسین کی تعیناتی ایس پی کینٹ اور ایس پی سٹی لاہور میر زبیر محمود کے ساتھ بطور سٹاف افسر ہوئی. یہ وہ دور تھا جب لاہور میں جرائم اپنے عروج پر تھے اور پولیس پر گینگز کو قابو کرنے کا شدید دباؤ تھا. اسی دوران ایک نام بار بار پولیس فائلوں میں سامنے آ رہا تھا: عبدالکریم عرف بموں والا. وہ ریاض بصرہ کا ساتھی سمجھا جاتا تھا اور اس پر 166 قتل اور درجنوں بم دھماکوں کا الزام تھا. 1991 میں اسے گرفتار کیا گیا، مگر 1993 میں وہ جیل سے فرار ہو گیا اور دوبارہ زیر زمین چلا گیا. یہی وہ کیس تھا جس کی ذمہ داری ایک نوجوان افسر کو دی گئی، عابد حسین. کئی ہفتوں تک اس کی ریکی کی گئی اور پھر ایک دن اطلاع ملی کہ عبدالکریم لاہور میں دیکھا گیا ہے. مقام تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے آس پاس کا علاقہ، اور آگے کیا ہوا وہ آپ اس کہانی کے آغاز میں دیکھ چکے ہیں. عبدالکریم کے مقابلے کے بعد لاہور پولیس میں ایک نام تیزی سے پھیلنے لگا. ایک نوجوان افسر جو خطرناک مجرموں سے ٹکرانے سے نہیں ڈرتا. نام تھا عابد حسین. اسی دوران اسے ایک ایسے گروپ میں شامل کر لیا گیا جسے غیر رسمی طور پر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اسکواڈ کہا جاتا تھا. اس ٹیم میں ڈی ایس پی عاشق ماٹ، رانا فاروق، طارق کمبو، انسپیکٹر نوید سعید اور عمر ورک جیسے افسر شامل تھے. یہ وہ ٹیم تھی جسے عام کیس نہیں دیا جاتے تھے، بلکہ لاہور کے سب سے خطرناک مجرموں کے خلاف بھیجا جاتا تھا. 1993 سے 1999 کے درمیان ایسے کئی مقابلے ہوئے جن میں بڑی تعداد میں جرائم پیشہ عناصر مارے گئے. پولیس ذرائع کے مطابق اسی عرصے میں عابد باکسر کے 70 سے زیادہ مقابلوں میں 100 سے زائد مجرم مارے گئے. لیکن ان مقابلوں پر بعد میں سوالات بھی اٹھے. کچھ کے نزدیک یہ جرائم کے خلاف سخت کارروائی تھی اور کچھ کے مطابق یہ ماورائے عدالت قتل تھے. مگر ایک بات طے تھی، ان مقابلوں کے بعد لاہور کے جرائم پیشہ حلقوں میں ایک نام تیزی سے پھیلنے لگا تھا: عابد حسین. اور ابھی اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا چیپٹر باقی تھا، کیونکہ اسی زمانے میں لاہور میں ایک ایسا درندہ بھی گھوم رہا تھا جس نے پورے شہر میں خوف کی فضا پیدا کر دی تھی. لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجنے سے ڈرنے لگے تھے. اس شخص کا نام تھا ملنگی. ملنگی کوئی عام مجرم نہیں تھا. وہ راہ چلتی عورتوں پر حملہ کرتا، اسلحے کے زور پر انہیں سڑک کنارے لے جا کر اپنی درندگی کا نشانہ بناتا. کئی بار زیادتیوں کے بعد چھوڑ دیتا اور کئی بار اپنے متاثرین کو قتل کر دیتا. رات کو اس کا طریقہ اور بھی خوفناک ہو جاتا. گھروں میں ڈکیتی کے لیے گھس جاتا، مردوں کو باندھ دیتا اور خواتین کو نشانہ بناتا. سونا اور نقدی لوٹتا. گھنٹوں گھر میں بیٹھا رہتا اور کبھی گھر والوں سے کھانا بھی بنوا لیتا تھا. اور جاتے ہوئے اکثر ایک جملہ کہتا، ایک فلمی ڈائیلاگ جو اس کی پہچان بن چکا تھا: دن نو راج فرنگیدہ، رات نو راج ملنگیدہ. 1987 سے 1995 تک شادرہ سے چونگ تک اس کا ایسا خوف پھیلا، لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجنے سے ڈرنے لگے. اسی دوران لاہور پولیس کو ایک اطلاع ملی. ایک خاتون صفیہ کے ذریعے پتہ چلا کہ ملنگی کبھی کبھار اس کے گھر آتا ہے. عابد باکسر اس سے ملنے گیا اور ملنگی کے بارے میں پوچھا. صفیہ ہنس پڑی اور بولی، تم ملنگی کو مارو گے. وجہ بھی صاف تھی، 25 سال کا سلم سا نوجوان عابد حسین اور دوسری طرف 6.5 فٹ کا درندہ ملنگی. لیکن پھر صفیہ نے ایک شرط رکھی. اس نے کہا، وعدہ کرو اسے زندہ نہیں چھوڑو گے. عابد نے وجہ پوچھی تو اس نے آہستہ سے کہا. ملنگی کی نظر اب اس کی کم سن بیٹی پر بھی پڑ چکی تھی. یہ سن کر عابد نے فیصلہ کر لیا. وہ اپنے 3 اہلکاروں کے ساتھ اس کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا. 1 دن، 2 دن، پھر پورے 16 دن گزر گئے. 70ویں دن دروازہ کھلا. ملنگی اندر داخل ہوا. جیسے ہی اس کی نظر عابد باکسر پر پڑی، اس نے فوراً صفیہ کی 2 کمسن بیٹیوں کو یرغمال بنا لیا اور فائرنگ شروع کر دی. لیکن عابد باکسر نشانے کا پکا تھا. ایک گولی چلی اور سیدھا ملنگی کے ماتھے پر لگی. چند لمحوں بعد لاہور کا وہ درندہ جو برسوں سے شہر کو خوف میں رکھے ہوئے تھا، زمین پر مردہ پڑا تھا. ملنگی کی موت کے بعد لاہور میں سکھ کا سانس لیا گیا. اس کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا اور تاجروں نے بھی عابد باکسر کو نقدی اور سونا پیش کیا. مگر عابد نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا. دوستوں، لاہور کے جرائم کی دنیا میں ایک اور شخص بھی تھا جسے لوگ راوی کا بے تاج بادشاہ کہتے تھے. اس کا نام تھا انو چبیل. اور یہی وہ مقابلہ تھا جس کے بعد عابد حسین ہمیشہ کے لیے عابد باکسر بن گیا. انو چبیل اور عابد باکسر کی یہ کہانی ہم اس سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنائیں گے.